السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ تہجد کی وظیفے کے اوپر ہے۔ تہجد کی نماز کی یا تہجد کے وقت کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم میں سے سب لوگ ہی زیادہ تر بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تہہ دل سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک جو بھی میرے ویئرز ہیں، دیکھنے والے ہیں، سبسکرائبرز ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک ان کو اولاد عطا فرمائے، آمین۔ جن کے جو بھی مسئلے ہیں، شادی کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کی ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، یا پھر اور بھی جو مشکلات ہیں، جو ویزے کا مسئلہ ہے، کوئی ڈاکیومنٹس وغیرہ پھنس گئے ہیں، تو اللہ پاک دنیاوی اور دینی جو بھی مشکلات کسی انسان کی زندگی میں ہیں، اللہ پاک اسے دور فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ تو آپ جانتے ہیں کہ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کا وقت ایک بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اگر ہم سمجھیں تو۔ اگر ہم نیند کی آغوش میں سو ہی رہے ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمیں اللہ سے کچھ مانگنا ہے، اور ہمیں مانگنا بھی ہے، ہمیں ضرورت بھی ہے، لیکن ہم اپنی نیند نہیں خراب کرتے، اپنی نیند کو خراب کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں بیٹھ رہے، تو جب آپ محنت ہی نہیں کر رہے تو چیزیں آپ کو کیسے مل جائیں گی؟ تو اس لیے اگر آپ کی ایسی کوئی خواہش ہے، ایسی کوئی حاجت ہے، یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، ایسی کوئی مشکل ہے جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک اسے فوری حل کر دے، تو آج کا یہ جو عمل ہے یہ میں نے خود بھی کیا ہے اور بہت سے لوگوں کو بتایا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے، اللہ پاک نے پہلے ہی دن میں، ایک ہی دن میں اس کی دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہ بہت ہی پرتاثیر اور طاقتور عمل ہے، بہت ہی چھوٹا سا ہے، 10 منٹ اس میں لگتے ہیں، لیکن آپ نے پورے دھیان، یقین کے ساتھ اللہ سے اس تہجد کے وقت میں دعا کو مانگنا ہے، اپنی حاجت کو مانگنا ہے، اپنی خواہش کو مانگنا ہے، اپنی ضرورت کو اللہ پاک سے پوری کروانا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم آج کل جو انسان ہیں وہ گناہوں کا بھی شکار ہیں، تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ استغفار بھی کیا کریں۔ کوئی بھی وظیفہ آپ پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اور ساتھ میں استغفار بھی کرتے رہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا وقت آپ کو ملے استغفار کرتے جائیں، تاکہ جو ہم دن بھر میں گناہ کرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنی زبان سے، یا پھر اپنے ہاتھوں سے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں یا گناہ کے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، اللہ پاک ان کو معاف فرمائے، آمین۔ توبہ کریں۔ اگر کسی گناہ میں آپ جو ہے وہ مشغول ہیں، کوئی گناہ آپ سے سرزد ہوتا ہے ڈیلی، تو اس سے بھی توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ آپ وظیفے بھی پڑھتے جائیں، نمازیں بھی 5 وقت کی پڑھیں، اور تہجد میں تو آپ اپنے دل میں کوئی شک نہ لائیں۔ تہجد کے وقت ایک اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو بھی تہجد کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس میں شک دل میں نہ لائیں۔ میں نے بھی یہ عمل اپنی زندگی میں، جب میں ایک مشکل میں پھنس گئی تھی تو میں نے بھی یہ عمل کیا تھا، اور اللہ پاک نے فوری کچھ ہی دنوں میں میری دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ قبول، ہماری جو دعا ہوتی ہے وہ اسی وقت قبول ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت آنے پہ وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ اس وقت یہ دعا ہمارے سامنے قبول ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، آپ چاہیں تو 1 دن کریں، آپ چاہیں تو 3 دن کریں، آپ چاہیں تو اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ نیک اعمال ہیں، نیک اعمال جتنے کیے جائیں وہ ثواب کا باعث ہی بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نہیں پتا کہ کون سی نیکی ہماری اللہ کو پسند آ جائے، کون سا آنسو، کون سا جو ہے وہ ندامت کا آنسو اللہ کو ہمارا پسند آ جائے، اور ہماری بخشش ہو جائے، اور ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، دین و دنیا میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہمیں آخرت میں کلمہ نصیب ہو، ہمارے نیک اعمال ہو، ہم انسانوں کے کام بھی آئیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب میں نے بھی یہ عمل کیا تو میری دعا قبول ہوئی تھی، اللہ پاک نے قبول کی، اور جن لوگوں کو میں نے بتایا اللہ پاک نے ان کے بھی مسائل کو اس وظیفے کی بدولت
اور تہجد کے وقت کی بدولت قبول کر کے ان کے مسائل کو حل فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے جس وقت آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا فرمائیں گے، آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی۔ تو بنا شک کیے آپ نے تہجد کے وقت میں اٹھنا ہے، تہجد کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ 12 ہوتی ہیں، اور کم سے کم ہی آپ نے پڑھنی ہے، تو 2 نفل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 نفل تہجد کے آپ اچھے طریقے سے باوضو ہو کر پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول و آخر، اور درمیان میں آپ نے 101 مرتبہ یہ آیت جو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہی ہے، اس کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، شک دل میں نہیں لانا کہ میں پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں، میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ ایسا سوچ کے پڑھیں کہ یہ آخری راستہ ہے اور یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ آپ کی مشکل، آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت کہیں اور سے پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پورے یقین کو کر کے اس عمل کو شدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 101 بار اس آیت کو پڑھیں، اور آخر میں پھر سے 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگے، روئیں، گڑ گڑائیں، کیونکہ اس وقت سب سو رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ کو روتا دیکھ آپ کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ تو آپ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، رو رو کر اللہ سے مانگیں، جیسے ایک بچہ رو کر اپنی ماں سے مانگتا ہے، ایسے ہی آپ اللہ پاک سے رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ دیکھیں اللہ پاک آپ کی التجا کو، آپ کی دعا کو کیسے قبول فرما لیتے ہیں۔ سالوں سے اٹکا ہوا مسئلہ بھی اس وظیفے کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، حاجتیں پوری ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہو جائیں گی، اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جائے گی، ویزا نہیں لگ رہا تو ویزا لگ جائے گا۔ کسی بھی مشکل کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو اس عمل کو آنکھیں بند کر کر، یقین کر کے، سچے دل کے ساتھ پڑھ لیں، کچھ اور نہ سوچیں۔ آپ انسانوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کوئی آپ کی مدد کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، لیکن آپ ایک آس لگا لیتے ہیں، آپ ایک امید لگا لیتے ہیں، اور آپ اس انسان سے مانگتے ہیں، لیکن انسان زیادہ تر دوسرے کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو کسی کے کام آ جائے۔ تو اس لیے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، التجائیں کریں، جتنا ہو سکے اللہ پاک سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔ یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک دے گا، میں نے مانگا ہے، اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو آپ ضرور دیکھیں کہ اللہ پاک دیتا ہے اور سب کو ملتا ہے، جیسا گمان کریں گے ویسا ہی آپ کا حاصل ہوگا۔ تو اس لیے اللہ پاک سے اچھا گمان کریں، انشاءاللہ اچھا ہی ملے گا آپ کو، اور اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور کمنٹ میں جو دعا مانگی گئی تھی اس کے لیے آمین بھی لکھ دیں۔ اللہ حافظ۔